کیا ہوتا ہے جب ساری طاقت، سارا اختیار صرف چند ہاتھوں میں آ جائے؟ آج ہم تاریخ کے کچھ ورق پلٹیں گے اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ماضی کے یہ سبق ہمارے آج کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سوال کسی ایک ملک یا کسی ایک دور کا نہیں، بلکہ یہ تو ہر معاشرے کی کہانی کا ایک اہم حصہ رہا ہے، اور آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کا فوری محرک بنی پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کی تجویز، جس پر یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس سے سارا اختیار چند ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ اختیار کا ارتکاز ہوتا کیا ہے۔ پھر تاریخ کے کچھ ایسے حکمرانوں کی کہانیاں دیکھیں گے جنہوں نے ساری طاقت اپنی مٹھی میں بند کر لی تھی۔ پھر دیکھیں گے کہ ان سب کا انجام کتنا ملتا جلتا تھا، اور آخر میں ان سارے تاریخی اسباق کو پاکستان کے موجودہ حالات کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر کہانی کی بنیاد ہی اختیار کی جنگ ہوتی ہے۔ کون اسے جیتے گا؟ کون اسے سنبھالے گا؟ اور آخر میں اس کی قیمت کون چکائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو تاریخ کے ہر موڑ پر پوچھا جاتا رہا ہے۔ تو ان خدشات کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ آئیے تاریخ کے کچھ ایسے حکمرانوں کی کہانیاں سنتے ہیں جنہوں نے تمام طاقت کو اپنی ذات میں سمیٹ لیا تھا۔ ہماری پہلی مثال ہے رومینیا کے نیکولائے چاؤشسکو کی، جس نے تقریباً چوتھائی صدی یعنی پورے 24 سال آہنی ہاتھوں سے حکومت کی۔ اچھا، تو چاؤشسکو کا طریقہ کار کیا تھا؟ بڑا سیدھا سادہ، خوف۔ اس کی خفیہ پولیس کا جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا، میڈیا صرف اسی کے گن گاتا تھا، اور اس نے اپنی شخصیت کا ایک ایسا بت تراشا کہ بخارسٹ میں ایک دیویا کھیل محل کھڑا کر دیا، جبکہ عوام بنیادی ضرورتوں کو ترس رہے تھے۔ اور وہ خود کو کہلواتا کیا تھا؟ جینیس آف دی کارپیتھینس۔ سوچئے ذرا، یہ اس کی خود پسندی اور حقیقت سے دوری کی ایک بہترین مثال۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ جیسے ہی فوج نے اس کا ساتھ چھوڑا، عوام کا غصہ ایک سیلاب کی طرح اسی محل کی طرف امڑ آیا، اور پھر چند ہی گھنٹوں میں ایک مختصر سے مقدمے کے بعد اسے اور اس کی بیوی کو گولی مار دی گئی۔ اب چلتے ہیں ایک اور ملک، فلپینز، جہاں فرڈینینڈ مارکوس نے 21 سال تک اپنی مطلق العنان حکومت قائم رکھی۔ مارکوس کی کتاب میں بھی آپ کو وہی پرانے سبق نظر آئیں گے: مارشل لاء لگا کر جمہوریت کا گلا گھونٹ دو، مخالفین کو جیلوں میں ڈال دو، اور ملکی دولت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھو۔ اور ہاں، اس سب کے پیچھے امریکہ کی مضبوط حمایت بھی تھی۔ مارکوس نے بھی خود کو ایک لقب دیا، نئی قوم کا معمار۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے حکمران کس طرح اپنی ایک الگ ہی خیالی دنیا بنا لیتے ہیں۔ اس کا زوال بھی بہت تیزی سے ہوا۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، امریکہ نے بھی حمایت واپس لے لی، اور مارکوس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ہماری تیسری اور آخری مثال ہے ایران کے شاہ کی، جس نے تقریباً 4 دہائیوں یعنی 38 سال ایک طویل حکومت کی۔ اور شاہ کا طریقہ کار بھی ان پچھلی مثالوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی خفیہ پولیس سباق کا خوف ہر طرف تھا۔ اس کی مغربی پالیسیوں نے مذہبی طبقے کو ناراض کر دیا، اور ملک کی ساری دولت چند امیر خاندانوں کی جیبوں میں جا رہی تھی، اور یہاں بھی طاقت کا ایک بڑا ستون امریکی حمایت ہی تھی۔ وہ خود کو کنگ آف کنگز یعنی شہنشاہ کہلاتا تھا، جو مطلق اختیارات رکھنے والے حکمرانوں کی نفسیات کو خوب ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا انجام بھی ایک عوامی انقلاب کی صورت میں ہوا۔ عوام کا صبر جب جواب دے گیا تو شاہ کو ملک سے بھاگنا پڑا، جس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ تو ان تمام تاریخی مثالوں سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ان تمام آمروں کے عروج اور پھر زوال میں کچھ باتیں بالکل ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ایک چیز تو ان سب میں مشترک تھی: خود کو دیے گئے شاندار قسم کے القابات۔ چاؤشسکو کارپیتھینس کا ذہین کہلوا رہا ہے، مارکوس نئی قوم کا معمار بنا ہوا ہے، شاہ ایران شہنشاہ ہیں، یہاں تک کہ یوگینڈا کے ایدی امین نے خود کو سلطنت برطانیہ کا فاتح اور لیبیا کے قذافی نے افریقہ کے بادشاہوں کا بادشاہ قرار دے دیا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ حقیقت سے کتنے دور تھے۔ اور ان سب کے زوال کی کہانی میں 3 باب بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ پہلا، عوامی بغاوت، جب لوگوں کا خوف ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، معاشی بدحالی،
جو لوگوں کو سڑکوں پر لے آتی ہے۔ اور تیسرا جو سب سے فیصلہ کن موڑ ہوتا ہے وہ ہے جب فوج یا باہر کی طاقتیں اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہیں۔ جب یہ تینوں طوفان ایک ساتھ آتے ہیں نا تو بڑے سے بڑا تخت بھی ریت کے گھر کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ان تاریخی اسباق کی روشنی میں آئیے پاکستان کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان خدشات میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس پوری بحث کو جنم دیا۔ پیش کیے گئے تجزیے کے مطابق یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، بلکہ یہ ایک پورا مرحلہ وار عمل تھا۔ پہلے انتخابات میں تاخیر ہوئی، پھر سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا، اس کے بعد انتخابات پر منظم دھاندلی کے سنگین الزامات لگے، اور آخر میں 26ویں ترمیم کو عدالتی تحفظ دے کر 27ویں ترمیم کے لیے راستہ بنایا گیا، جسے کچھ حلقے آئین کی روح کو ختم کرنے کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ تجزیہ نگار یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ سب ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا، جس میں مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کچھ عناصر نے مل کر 1973 کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا تاریخ واقعی خود کو دہراتی ہے؟ اس کا جواب تاریخ نہیں دیتی، اس کا جواب حال اور مستقبل کے اقدامات دیتے ہیں۔